تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا ابو نعیم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. عزیزان گرامی قدر، بخاری شریف سے ہم نے دینی معاملات میں احتیاط کرنا عنوان شروع کیا. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث شریف ابو نعیم سے روایت کی. میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ابو نعیم ان کا اسم گرامی فضل تھا، اور یہ تکین کے بیٹے تھے. رجال کی کتابوں کے اندر جہاں فضل بن دکین کے احوال اور حالات لکھے گئے ہیں، یہ حالات ابو نعیم محدث ہی کے ہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پانے والے ہیں، بلکہ کہا کرتے تھے کہ 40 محدثین سے حدیث لینے میں میں ثوری کے ساتھ مشارکت رکھتا ہوں. گویا ایک ہی منبع سے اور ایک ہی چشمہ سے
یہ فیض پانے والے لوگ ہیں۔ تھے بھی یہ کوفی، اس اعتبار سے کوفہ کے اندر جو علماء محدثین رہے، ان کے مزاج کی خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ بڑی صاف سی بات ہے جو حدیث اور تفسیر کے طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم اور نسبتوں کے پرچار کے لیے 3 واضح مکتب رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بن گئے تھے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مزاج اور ذوق اور سوچ کے اختلافات اس لیے زیادہ نظر نہ آئے کہ رسول اللہ علیہ السلام خود تشریف فرما تھے۔ ہر بات میں جس وقت حضور کی رائے سامنے آ جاتی تو وہ قطعی ہوتی، لابدی ہوتی اور ہر ایک کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی۔ رسول اللہ علیہ السلام جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ دین کی فالوئنگ بلائنڈ ہونی چاہیے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے عقل کے سرچشموں اور صوتوں کو بیدار کیا، سوچوں کی امانتیں دی اور انداز فکر میں محبت رکھی اور محبت کی خوشبو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی اور روحانی زندگی میں جہاں تعقل کا چراغاں نظر آتا ہے، وہاں محبت کا می بھی برستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مکہ شریف میں مقیم ہوئے تو ان کی سوچوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مکہ میں بیٹھنے والے صحابہ ہیں، ان کا مزاج، ان کی سوچ اور ان کا شوق جو ہے وہ وراثتاً امت کی طرف جائلاً بعد جائل، نسل بعد نسل منتقل ہوا۔ جو لوگ مدینہ شریف میں بیٹھے، ان کی مدنی سوچوں کا جلوہ امت مسلمہ نے دیکھا، محسوس کیا، اور اقدار اور مزاج کا یہ امتیاز اور تفرد امت نے بعد میں بھی محسوس کیا۔ بیان کوفہ میں آپ آ جائیں تو کوفہ میں جتنے محدثین ہیں، اکابر، مورخین، محققین، ان کی سوچوں میں بھی آپ ایک واضح سا امتیاز محسوس کریں گے۔ اس کو
اصول تفسیر کی زبان میں اور اصول حدیث کی زبان میں باقاعدہ مکاتب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مکہ کا مکتب تفسیری، مدینہ کا مکتب تفسیری اور کوفہ کا مکتب تفسیری۔ اسی طرح حدیث شریف کے جو علماء اور محدثین مورخین یہاں بیٹھے، وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے تفسیری روایات کے حاملین علماء کے ساتھ مزاجاً ملتے جلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ مثلا مکہ شریف ہے، تو مکہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹھنا اٹھنا رہنا سہنا رہا۔ آپ کی فکری علمی کوششوں کی جولانگاہ طائف سے مکہ شریف تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں ہی جس وقت خلافت کا ادعا کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں رہے۔ ظاہر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ شریف میں آئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ بھی یہاں ہی تشریف لے آئیں۔ جس وقت یہ یہاں تشریف لائے تو ظاہری بات ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں مکہ شریف ہی میں سکونت گزیں ہوئے۔ البتہ مکی مکتب میں یہ آپ خصوصیت دیکھیں گے کہ یہاں حجاج کے قافلے، زائرین کے قافلے وقتاً فوقتاً آتے تو رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں سے جو السابقون الاولون ہیں وہ بھی اس شہر میں آتے جاتے، تو یہاں علم کی روایات میں آپ کو یک گنا دبدبہ نظر آئے گا، سہولت ہے یہاں، جیسے کعبۃ اللہ کی ہیبت ہے۔ یہاں اقوال و افکار کے رنگ بھی اس ہیبت سے معمور نظر آئیں گے۔ مدینہ شریف میں جو لوگ بیٹھے، آپ جانتے ہیں کہ ان میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی نمایاں ہے۔ ان لوگوں کے مزاج میں قرآن حکیم پڑھنے سے بڑی محبت تھی، سننے سے محبت تھی، سنانے سے محبت تھی۔ لا محالہ قرآن حکیم کی قرأت اور تجوید کا ذوق رکھنے والے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مدینہ شریف میں جمع ہو گئے تھے۔ البتہ کوفہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تاریخی فیصلہ کیا اور آپ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کرنے کا حکم صادر کر دیا، تاکہ جو مغرب بعیدہ کے ممالک ہیں یا مشرق بعیدہ کے ممالک ہیں، اسلامی دعوت کا بیج ان علاقوں کے دلوں کی زمینوں میں بھی
بویا جا سکے۔ ریاست کی اندرونی یورشیں اور خلفشار بھی تھا، جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا۔ آپ سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو مختلف جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کی وجہ سے بھی جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کوفہ شہر میں آباد رہ چکے تھے، مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک خاص علمی مزاج اور سند کا تحور اور رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت کی امانت رکھتے تھے، تو ایک خاص وقار اور امتیاز حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ وہاں محسوس کیا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت یہاں جمع ہو گئی۔ اب محدثین مدینہ میں بھی تھے، محدثین مکہ میں بھی تھے، محدثین یہاں بھی تھے، لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ مزاج جو ہے اور روایت کا جو مخزن و معدن ہے، اس میں جن بڑے بزرگوں کا میں نے نام لیا ان کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو خطبات ہیں وہ بندگی کی دعوت تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر دوں کہ وہ نری سائنس ہے، کہ سائنس کے جو قواعد اور کلیے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی باتوں، خطبات، دعوات میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور سائنس جو ہے اس میں آبزرویشن ہے اور عقل ہے، تجربہ ہے، یہ تینوں چیزیں سائنس کا ایک خاص موضوع ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کوئی شاگرد ہو اور دانش اور عقل سے بود اس سے قریب آئے۔ تعقل کا چراغم، سوچوں کا تعمق اور افکار کی گہرائی اور استدلال کی قوت اور دعوت میں یقین، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات کی خصوصیات تھیں۔ یہاں سے اب میں بات کروں کہ اتنا بڑا عقل مند شخص پیدا ہوا جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میرے خیال میں ان کو کوفہ ہی میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر بیکن لائٹ ہیں تمام ائمہ کے وہ استاد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، اور امام شافعی کے استاد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ۔ اس طرح جورسپروڈنٹس کی پوری جماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شاگرد بنتی ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو سوچ کا سمندر اور عقل کا آسمان ابو حنیفہ کی ذات میں محسوس ہوتا ہے، دراصل اس کے پیچھے جو فقر کا دیا علی المرتضیٰ نے جلایا تھا اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ کوفہ سارے کا سارا مزاج علی میں ڈلا ہوا ہے، اور مدینہ کا مزاج قرآن حکیم پڑھنا اور سنانا، کیونکہ حضرت اسلم ابن زید جیسی ہستیاں یہاں بیٹھیں
تو یہاں یہ مزاج بھی پایا گیا۔ مکہ شریف میں قرآن مجید کو سمجھانے کا ایک خاص ذوق تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، آپ وہاں یہ محسوس کریں گے۔ تو آمدن برسل مطلب سفیان ثوری ہوں یا ابو نعیم محدث ہوں فضل ابن دکین یا ابن عیینہ ہوں یا امام قاضی ابو یوسف ہوں یا امام محمد ہوں، یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ سارے کے سارے حضرت مولا علی کے پرستار ہیں۔ ان کے مکتب میں کوئی دوئی نہیں ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے، شیدائی ہیں یہ۔ تو حضرت ابو نعیم محدث تھے، امام بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ یہ جو حدیث شریف نقل کی گئی، اس کے آگے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن میں یہ لطیفہ بھی آپ کو سناتا جاؤں کہ میرے خیال میں ابو نعیم ہی وہ محدث ہے کہ جلیل القدر محدث ہونے کے باوجود، کرمانی نے یہ بات لکھی، جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کا حوالہ کرمانی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جس وقت کسی کو حدیث شریف پڑھاتے تھے تو باقاعدہ کہتے تھے کہ صاحب میری خدمت کتنی کرو گے؟ تو خدمت لے کے پڑھاتے۔ تو اس سے تھوڑا محدثین میں اس بات کا بڑا چرچا ہوا کہ یہ دور عروج کے اندر ایک ایسا محدث ہے کہ جو حدیث شریف سکھانے کے لیے پہلے پوچھتا ہے کیا دو گے؟ تو کرمانی کی بات میں سن کر خوش ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان سے کہتا کہ آپ کیوں لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں 13 لوگ ہیں گھر میں کھانے پینے والے، اور آپ جانتے ہو کہ مجھے فرصت 2 منٹ کی نہیں ہوتی، 12 آتے ہیں تو 12 جاتے ہیں۔ میں تہجد کے وقت سے حدیث شریف سے کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، اور میں کتاب کے ساتھ سر ٹیک کر جتنا آرام اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے میں کر لیتا ہوں، وگرنہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، ان کے قافلے آ رہے ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے اپنے گھر والوں کو کچھ کھلانا بھی تو ہے، مجھے وقت ہی نہیں دیتے لوگ۔ تاہم امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی کہ ان کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو سائل نے کہا کہ وہ جو پیسے لیتے تھے اس کا کیا بنا ہو؟ تو بڑے خوشحال، بڑے خوش انہوں نے جواب دیا کہ باقاعدہ اس پر قاضی مقرر ہوا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ پیسے لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ داور معشر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا تھا حضور کی حدیث پھیلاتے ہوئے کہ یہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے، اللہ رب العالمین نے صرف معاف ہی نہیں فرمایا اجر بھی 2 گنا فرما دیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر کے معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کر کے
مدینہ شریف آئے تو پہلا بچہ جو مدینہ شریف میں پیدا ہوا، المولود الاول، پہلا بچہ وہ حضرت نعمان ابن بشیر تھے، جو بچے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ پائے، ان کا زمانہ پایا، ان میں ایک نعمان ابن بشیر بھی ہیں۔ میرے دھیمے لہجے کی وجہ غور و فکر کے سمندر میں روح کا اتر جانا ہے کہ ایک محدثین کا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس نے کہا کہ نعمان ابن بشیر کا سماع ہی ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ نیک بختگیاں ہماری رجال کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کشف المحجوب سے ایک حدیث شریف پڑھی تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ رجال حدیث کے مطابق اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کاکے آرام کر، ہمارا داتا علی اجمیری بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں رجال کی بحث میں نہیں اترتا، لیکن کبھی کبھی سوچتا ضرور ہوں کہ رجال کی دقتوں میں اترنے والے بعض نیک بختگوں نے، نیک بخت کہنا چاہیے یا بدبخت کہنا چاہیے، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ صحابی ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کو ایک علمی زندگی کا لطیفہ سناؤں کہ ایک زمانے میں ایک مستشرق کو کسی نے اسپرٹ آف اسلام پیش کی۔ اسپرٹ آف اسلام سید امیر کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی محنت کے ساتھ کتاب اسلام پر لکھی گئی۔ تو اس آدمی نے وہ کتاب پھینک دی، پھینکنے کے بعد کہا کہ میں ایسی کتاب کا کیا کروں جس میں رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو ابیوز کیا گیا، برا بلا کہا گیا، مجھے وہ اسپرٹ آف اسلام نہیں چاہیے۔ تو پھر ایک دوسری کتاب اسی شخص کو دی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1,00,000 رجال کی تاریخ لکھی ہے، یہ اس کے حالات زندگی آپ انہیں پڑھ لیں۔ تو اس نے پھر تاریخی جملہ کہا، جیسے میں پہلی کتاب سے بیزار ہوں، میں اس سے بھی بیزار ہوں، اور کہا میں اس سے اس لیے بیزار ہوں کہ جن لوگوں کے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان میں سے امام زین العابدین ضعیف راوی ہیں، امام باقر ضعیف راوی ہیں، اور امام ابو حنیفہ ضعیف راوی ہیں، کہنے لگے میں اس کتاب کو چھپوں گا کہ جس میں اسلام کے جو اخیار ہیں، اجلہ لوگ ہیں، ان کی توہین کی گئی۔ چلیے یہ دردناک ایک کہانی ہے، اس کو ہم ساتھ ہی چلائیں گے۔ ہمارے نزدیک میں اتنا کہوں کہ امام ابو حنیفہ کے جو اصول ہیں وہ قطعی ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ چوکیدار ہے ان عقیدوں کا جو عقیدے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور امام اعظم چوکیدار ہے ان نسبتوں کا جن نسبتوں کی آماجگاہ محمد عربی کی آل ہے صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں یہ سنگین سا جملہ کہ جی ان کا سماع ہی ثابت نہیں ہے، یا وہ بچے تھے اس وقت انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ پایا، تو میں نے کہا کہ یہ بات تو امام حسین کے بارے میں بھی کہہ دی گئی، جن کو
رسول اللہ علیہ السلام نے گودی میں ڈالا ہی نہیں، گڑتی ہی نہیں دی، وہ ان کے سجدوں میں بھی حضور کے دوش پر سوار رہے۔ اگر وہ بھی سیابی نہیں ہیں تو میرے پیارے پھر روشنی ہو گئی، پھر صبح ہو گئی، جس صبح کا انتظار تمہیں تھا۔ ہمیں بہرحال تاریخ کے جو گڑھے ہیں، تاریخ کے ان گڑھوں سے بچ کر ہمیں نکلنا چاہیے۔ پہلے مولود رسول اللہ علیہ السلام سے پیار کرنے والے بدر الدین کے الفاظ کہ جنہوں نے کہا کہ ان کا سماع ثابت نہیں، وہ غلط ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ویسے بھی اگر پہلے مولود ہوں، اب میں درایت کر کے بتاتا ہوں، پہلے مولود ہوں، پہلا بچہ جو حضور کی ہجرت کے بعد پیدا ہوا تو 12 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا وہ کانوں میں انگلیاں دے کر رسول اللہ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایسے ہی لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے حضرت نعمان ابن بشیر جس وقت کوئی حدیث شریف بیان کرتے، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ ان سے 114 روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور امام بخاری جیسا شخص جس وقت نعمان ابن بشیر کی حدیث نقل کرے تو ان مٹھی بھر کنویں کے مینڈکوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جنہوں نے تہمت لگائی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کا سماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین۔ میں یہ بھی بتاؤں کہ احتیاط کی گئی اور جو موضوع اٹھایا گیا وہ 3 باتوں سے تعلق رکھتا ہے، ایک زہد، ایک ورع اور ایک تقوی۔ زہد کیا چیز ہے، ورع کیا چیز ہے، اور تقوی کیا چیز ہے؟ عام طور پر لوگ ان تینوں کو ملا دیتے ہیں۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا دنیا کے مشاغل میں انوالو ہونے سے، کہ بندہ غافل ہو جائے، پھنس جائے، الجھ جائے دنیا میں، اور اس کو وقت ہی نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ دے، یا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کا چراغاں کرے اپنی زندگی کے اندر۔ اور ورع یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو مشکوک ہوں، ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تقوی کا تعلق ہوتا ہے شریعت کے اصولوں کے ساتھ، کہ جن چیزوں سے واضح طور پر اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے ان سے بچنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا کہ تقوی کے 6 درجے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی للمتقین کی تفسیر میں صرف 3 لکھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 تو وہی لکھے اور 3 باتیں اپنی طبیعت کے مطابق مزید رقم فرمائیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ شرک سے تجنب اور کفر سے
تجنب، وہ چیزیں، تجنب کا مطلب اجتناب کرنا، وہ چیزیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اور اپنے دامن کو شرک سے بچانا۔ بیضاوی کے الفاظ ہیں التبری عن الشرک، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، احتیاط کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کوئی ہو جس میں اندیشہ ہو کہ یہ بندے کو شرک تک جا پہنچائے گی، اس سے ایوائڈ کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ اور وہ چیزیں جو ظاہر باہر شرک ہیں، وہ تو انسان کی عملی، روحانی، اعتقادی زندگی کا ستیہ ناش کر دینے والی ہیں، ان سے بہرحال بچنا چاہیے۔ حضرت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی شرک ہو، وہ صوفیاء کے راستے پر اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک رمق بھی نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک رمق بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ آپ کی کتابوں کے اندر، خصوصاً فتوح الغیب کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی بات کی گئی ہے، اللہ اکبر، میں نے توحید کے عقیدہ کے بیان کا جلوہ کسی اور جگہ نہیں دیکھا، جو اللہ تعالیٰ نے جلوہ شان، ہیبت جو ہے وہ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاص کر، انسانیت اور آدمیت کو جس وقت صراط مستقیم، سیدھے راستے پر لگایا، تو اولین کام کیا ہی یہ کہ ان کے دل اور ان کے دماغ کو صاف کیا جائے مراعات شرک سے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں پیدا کی جائے۔ آج میں تزکیہ کی تعریف پڑھ رہا تھا کہ پیری مریدی میں پیر کا فرض ہے کہ وہ مریدین کا تزکیہ کرے، اور تزکیہ میں جو سب سے چوٹی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرید کے دل دماغ سے غیر اللہ کو نکالنا، اور اس کو اللہ عز و سبحانہ کی محبت اس کو سکھانا، اور اسے سمجھانا کہ کہیں اس کے عقیدے میں نادانی سے، نہ جانتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز، کوئی جز، کوئی فکر ایسی نہ داخل ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ جو ہے وہ مجروح ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پہلا کام ہے، التبری عن الشرک، شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کبائر سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ صغائر سے بچنا، چھوٹے گناہوں سے۔ ویسے تو یہ تفصیل بہت طویل ہے، لیکن جن گناہوں کی ممانعت قرآن حکیم میں ہے، جس وقت کوئی ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو کہا جاتا ہے یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یا حدیث متواتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہو۔ اور صغائر جن میں ممانعت ثابت ہو لیکن قرآن حکیم فرقان مجید اس باب میں خاموش ہو۔ چوتھی چیز آپ نے گنی جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مشبہات،
رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں. وہ تقویٰ کا تعلق یہ ہے کہ وہ جو مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی بچا جائے اور احتیاط کی جائے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ دورہ حدیث شریف کی کلاس ہے، ضروری ٹھہرا کہ میں اس کی وضاحت کروں. یہ مشبہات کا لفظ میرے عزیز 5 طرح حدیث کی کتابوں میں وارد ہوا ہے، اور اس کے جو اصل کیا ہے اور کس کس محدث نے کس لفظ کو ترجیح دی ہے، عرض کرنا چاہوں گا. اس باب میں بعض محدثین نے، جن میں ابن ماجہ ہیں اور اسیلی ہیں، ان کے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ مشتبہات کا ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. ابن ماجہ کے لفظ یہ ہیں. دوسرا ہے علامہ طبری کی روایت. انہوں نے لکھا کہ متشبہات الحلال بین والحرام بین وبینہما متشبہات. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور علامہ سمرقندی نے اس کی جگہ لفظ استعمال کیا مشبہات. مشبہات. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشبہات کا لفظ استعمال کیا. اور اس کے علاوہ جو محدثین ہیں وہ لفظ مشبہات لفظ استعمال کیا. یہ ہیں 5 الفاظ جو ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن سب کا معنی مشکوک ہونا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، معلوم ہے سب کو. حرام سے بچنا تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جو مشکوک چیزیں ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ ان سے بچا جائے. رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں اس کی مثال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ لطیف اور مزیدار واقعہ. اور حضرت عبد ابن زمعہ، اس کو زمعہ بھی پڑھا گیا اور زمعہ بھی، یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے. ایک بچے کا معاملہ تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یعنی ہمارے خاندان کا. خیال تھا کہ عتبہ کا بیٹا ہے. یہ عتبہ جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی لگتے تھے، عتبہ بن ابی وقاص. تو عبد ابن زمعہ کہتے تھے کہ بچہ ہمارا ہے، میرا ہے. اب فیصلہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بچہ کس کو دیا جائے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الولد للفراش وللعائر الحجر. اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بچھونے پر پیدا ہوا، یعنی جس بیوی کے خاوند کے گھر بچہ پیدا ہوا بچہ اسی کا ہے. اور جو بدکار ہے اس کے لیے پتھر ہیں، یعنی اس کی سنگسار کرنا اس کی سزا ہے. بچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عبد ابن زمعہ کو دے دیا. سعد بن ابی وقاص چپ ہو گئے. تو حضور کے گھر جو بیوی تھیں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ، یہ ام المومنین تھی اور رسول اللہ علیہ السلام کی رفیقہ حیات تھیں.
مومنوں کی مائیں تھیں، یہ بھی زمہ کی بیٹی لگتی تھی۔ اس رشتے سے عبد ابن زمہ اور حضرت سودا، وہ جس بچے پر اختلاف ہوا ہے وہ اور یہ آپس میں بہن بھائی ہوئے، تو رشتہ تو بہن بھائی کا ہو گیا، ثابت ہو گیا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دے بھی دیا۔ لیکن حضرت سودا نے جس وقت کہا کہ یہ تو میرا بھائی ٹھہرا پھر، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم اس سے پردہ کرو۔ وقت عجیبی حکم یہ دیا کہ پردہ کرو، تم اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا حریم نبوت سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے جس کو دیا گیا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے مجھے پردے کا بھی حکم دے دیا کہ اس سے پردہ کرو، تم اس کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا کروں کہ جو عتبہ بن ابی وقاص ہے اس کی شکل کی مشابہت اس بچے میں ہے، مشابہت اس کی جو شکل ملتی جلتی ہے وہ عتبہ سے ملتی جلتی ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ تو اس کے سامنے نہ آ۔ فیصلہ اور دیا رسول اللہ علیہ السلام نے، لیکن احتیاط کا فتویٰ اور دیا رسول اللہ علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرا فتویٰ ہے، وہ قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں کسی پر الزام بدکاری کا نہیں دھرا جا سکتا، اس لیے خامند موجود ہے۔ مزیدار بات تو ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، عالمگیری، شامی، فتاوی قاضی خان اور یہ جتنی کتابیں ہیں، کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا خامند مثلاً امریکہ میں ہے، عورت ادھر ہے، اور خامند اس کا 6 سال آیا ہی نہیں ہے پاکستان، اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، قاضی کے پاس جس وقت فیصلہ آتا ہے تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ حلال کا بچہ ہے، اسی جو امریکہ والا خامند ہے یہ اسی کا بیٹا ہے۔ قاضی یہ ڈیسیژن دے گا، اور جو لوگ کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف، ہو سکتا ہے کہ ان کو تعزیر کی سزا دے دے، ہو سکتا ہے کہ ان کو پنشمنٹ سنا دے، وہ کہیں کہ آیا ہی نہیں۔ واہ واہ خوبصورت عبارت وہاں میں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا خامند اس جگہ امریکہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہو اور وہ کرامتاً آیا ہو اور اپنی بیوی سے ملا ہو اور اللہ نے اس کو ایک اچھا سا سونا سا بیٹا عطا کر دیا ہو۔ تو گویا اسلام جو ہے وہ جلدی سے کسی پر تہمت نہیں لگاتا کہ فلاں جو ہے وہ ولد حرام ہے۔ جو احتیاطیں رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت نے اور دین نے اختیار کیں، عالی جناب، میرے خیال میں آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، ہم جاتے ہوئے کسی کو حرامی کہہ دیا، کسی کو ولد الحرام کہہ دیا، کسی کو باولد کہہ دیا، ایک ایسا گناہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس کو کوئی پھر گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ تیرا باپ بھی کوئی اور ہے، تو اس کی اولاد ہے۔ گویا ایک پورے خاندان پر بدکاری کی علامت تہمت جو ہے وہ لگا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا عبد بن زمہ کے حق میں، لیکن اپنی رفیقہ حیات کو کہا کہ آپ پردہ کریں گی، یہ احتیاط ہے۔ تو یہ جو بخاری کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مشکوک ہوتی ہیں، ان میں ممکن ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ دلیل اس میں یہ ہے کہ جی یہ کھائی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشکوک چیز ہے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے بھی بچو، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے بھی بچو۔ ایک دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، جس وقت شادی کر کے بیوی گھر آ گئی
جس وقت بیوی گھر میں آ گئی تو ایک عورت آئی، اس نے کہہ دیا کہ یہ جو جس سے تو نے شادی کی ہے اے عقبہ، میں نے تجھے اور اسے دودھ پلایا ہے، اصل میں تو تم دودھ بہن بھائی ہو اور تم نے اس سے شادی کر لی ہے۔ حالانکہ اس قسم کے فیصلوں میں رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دو گواہیاں سنتے تھے، کہ صرف اسی طرح کوئی عورت اٹھ کر کے کہہ دے کہ میں نے دودھ پلایا ہے فیصلہ صادر نہ ہوتا، لیکن حضرت عقبہ کو بلا کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہیاں تو نہیں ہیں لیکن ففارقھا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تو اس کو جدا کر دے، اس کو اپنے عقد میں نہ رکھ، اس لیے کہ شک جس چیز میں پڑ گیا ہے تو شک میں سے نکلنے کا بہتر راستہ یہی ہے کہ تو بچ اور احتیاط کر۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، حلال کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے، ظاہر ہے، اس کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں۔ لا یعلمها کثیر من الناس، جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشکوک چیزوں سے بچنا یہ جو ہے یہ تقوی ہے صوفیاء کرام کا، اہل اللہ کا، یہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ آگے کہا کہ ایک تقوی صدیقین کا ہے، اور یہ جملہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، اور صدیقین کے امام جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو چیزیں مباح ہیں کہ ان کو نہ کھایا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم استعمال کریں گے تو اس سے غفلت بنے گی اور ہم سے کہیں عبادت نہ رہ جائے، ہم سے کوئی اللہ کا ذکر نہ رہ جائے، تو وہ جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا کہ یہ تقوی صدیقین کا تقوی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی عبارت ایک میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما لا باس به حذرا مما به باس، مطلب ہے کہ مباح چیزوں کو بھی بے شک ان کا استعمال کرنا وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بچنا تاکہ کہیں یہ مثلا کھانا زیادہ کھانا اس سے ایوائڈ کر دینا۔ ایوائڈ اس لیے کرنا کہ اگر زیادہ کھانا کھایا تو ہو سکتا ہے کہ صبح جاگ ہی نہ آئے اور ہماری نماز ہی نہ رہ جائے۔ تو اب کھانا کھانے میں تو کوئی بندش نہیں ہے، حلال چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ اہل اللہ کا، صدیقین کا، اکابر کا، اخیار کا، اسلاف کا یہ تقوی تھا تاکہ وہ کسی مشکوک چیز، کوئی غافل کرنے والی چیز اس سے قریب نہ ہو جائے۔ یہاں البتہ ایک چیز جس پر فقہاء نے بحث کی ہے کہ وسوسہ کو اور مشتبہ چیز کو ملایا نہ جائے آپس میں۔ وسواس پر زندگی کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ وسوسہ میں اور مشکوک چیز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مشکوک چیز پر شرعی دلیل ہوتی ہے، اور جو وسوسہ ہے وہ ویسے ہی دماغ سے اٹھنے والی ایک ہوا ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے کسی نے گوشت رکھا تو آپ نے کہا میں نہیں کھاتا، ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے اس گائے کو ذبح کیا ہو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی ہو۔ اب یہ کوئی مشکوک چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ ایوائڈ کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ تو وسوسہ ہے، اور کسی مسلمان کی طرف وسوسے کی توپ چلانا اور خام خواہ اس کو برزن کرنا، تہمت لگانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مشکوک چیزوں میں اور وسوسے والی چیزوں میں یہ ان دو میں فرق کیا جائے۔ بہرحال احتیاط والی زندگی یہ ہے اس حدیث شریف کا لب لبام۔ لا یعلمها کثیر من الناس،
زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ اچھا، یہ جملہ واہ واہ ہے، اس پر علامہ بدر الدین عینی، جن کو نکات خیزی کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا کیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ سارے لوگ، کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کو، فرمایا لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی یہ جو مشکوک چیزیں ہیں، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو اپنی بصیرت سے سمجھ جاتے ہیں، اپنی بصیرت سے جان لیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی مشکوک چیز دی تو آپ کو قے ہو گئی، اور آپ نے انگلی گلے میں ڈال کر کے پھر قے کر دی، تو مجھے بتائیے، اندر ڈائجسٹو سسٹم ہی ایک چیز کو قبول نہ کرے اور کہہ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بصارت ہے۔ گویا اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ سارے لوگ بھی برابر نہیں ہیں، زیادہ تر اندھے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بصیرت عطا کر دی ہے، اور وہ بصیرتوں کے چراغ روشن کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہاں پہنچ کر وہ ان لوگوں کے مسالک اہل سنت والجماعت سے جدا ہو گئے جن کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹبر ہی اندھوں کا ہے، بلکہ وہ تو اس اندھے پن کی نسبت بدقسمتی سے قرون اولیٰ میں جاتے 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 وہ ظالم جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو حضور کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر دنیا میں لوگوں کا ہاتھ پکڑنے والے بھی اندھے ہوں، جن کو سیدھا راستہ نظر نہ آتا ہو، تو پھر کون کسی کا ہاتھ پکڑے گا اور کون کسی کو منزل تک پہنچائے گا؟ یہ جملہ بڑا لذیذ و لطیف ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے اندھے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں۔ لا یعلمها کثیر من الناس، آگے فرمایا کہ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس شخص نے مشکوک چیزوں کو چھوڑا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اندھی زندگی گزارتا ہے، جو حلال اور حرام کا فرق اپنی زندگی میں نہیں محسوس کرتا اور خیال نہیں کرتا، یا مشکوک چیزوں کو نہیں چھوڑتا، سب سے بڑا نقصان اس کا یہ اس کا دین محفوظ نہیں رہتا، وہ اپنے دین کے دامن پر خود داغ لگا دیتا ہے۔ اور جس وقت انسان بلائنڈ لائف گزارے گا تو وہ اپنی عزت کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ستاروں میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی پاکیزگی حضور کے اشاروں میں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جنت کا جو رنگ و روغن ہے وہ تصور نہیں کر سکتا رسول اللہ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا، لیکن اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت صفیہ حضور کو ملنے آئی ہیں، اور دو بندوں کو حضور وضاحت دیتے پھر رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے جو مجھ سے ملنے آئی ہے۔ اب نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شک شروع ہوگا بد احتیاطی ہوگی، وہاں لوگوں کا ذہن ڈیمیج ہوگا، مجروح ہوگا، اور جس وقت لوگوں کا ذہن ڈیمیج ہوگا، مجروح ہوگا، دین کو نقصان پہنچے گا، تمہاری عزت کو نقصان پہنچنا، دین کو نقصان پہنچنا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ جو ہیں وہ منزل آشنا کر دیتے ہیں کہ جس شخص نے مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اس نے اپنی عزت کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا، ان مشکوک چیزوں میں پڑ گیا، کَالرَّاعِی یَرْعَىٰ خَوْلَ الْخِمَةِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس طرح چرواہا ہوتا ہے، گڈریا جو بکریاں چرانے والا ہے،
وہ اپنی بکریوں کو چراتا ہے شاہی رمنا کے کنارے. شاہی رمنا، اب میں رمنا تو اردو کا لفظ ہے، میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا رمنا، لیکن رمنا پرانے زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ اپنے گھوڑوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے الگ سی چراگاہ بناتے ہیں. یہ جو شاہی چراگاہیں ہوتی ہیں محفوظ بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن ایک گڈریا ہو اور وہ اپنی بکریاں بالکل ادھر جا کر کے قریب اس شاہی چراگاہ، اسی کو اردو میں رمنا بھی کہتے ہیں، تو وہاں جا کر کے جس وقت قریب چھوڑے گا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اونٹ اندر منہ مارے اور کوئی چیز کھا لے، بکری اس کے اندر جائے اور کھا لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو پکڑ لیا جائے گا. ویسے بھی اسلام آباد میں اب بھی جہاں کوئی بکری پھیر رہی ہو، بھینس پھیر رہی ہو، پکڑتے ہیں، پکڑ کے آدھے پیسے خزانے میں جاتے ہیں، آدھے پیسے پکڑنے والوں کے جیب میں جاتے ہیں. تو اب بھی بکریوں کو پکڑا جاتا ہے اور جانوروں کو پکڑ کر کے جرمانے کیے جاتے ہیں اور یہ اور وہ. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی نفاست کے ساتھ حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو مشکوک چیزیں ہیں یہ اسی طرح ہے کہ تم خود رائی ہو، تم خود رائی ہو، یعنی گڈریا اپنے آپ کو سمجھو اور نفس کو اپنی بکری سمجھ لو کہ جس کو تم چرا رہے ہو اور جس کو تم نے ٹھیک کرنا ہے. اور یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ شاہی چراگاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک رمنا ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. فرمایا جس وقت تم اپنے نفس کو بالکل اس سے قریب لے جاؤ گے تو جیسے بکری ادھر سے کوئی چیز کھا لیتی ہے، تمہارا نفس جو ہے وہ حرام کام میں پڑ جائے گا، اور ادھر جو شاہی نوکر ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور تم چھوٹی سی مشکوک چیز کے استعمال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ تمہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں. گویا مشکوک چیزوں سے بچنے کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. یوشک ان یواقعہ، ممکن ہے کہ وہ آدمی انڈال جو جائے اور اس سے کوئی برا کام ہو جائے. الا وان لکل مالک خیمہ الا ان خیمہ اللہ فی ارضہ محارمہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ہر بادشاہ کی جس طرح ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے، اور وہ اس کی وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے حرام ٹھہرا دیا ہے. گویا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اسے قریب بھی نہ پھٹکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں پڑ جاؤ. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار انسان جسم کے اندر ایک گوشت کا صنوبری ٹکڑا ہے، اذا سلخت سلخ الجسد کلہ، جس وقت وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جس وقت وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ دل ہے. گویا رسول اللہ علیہ السلام نے خلاصہ اپنے خطبے کا خود ہی ارشاد فرما دیا کہ کوشش کرو کہ اپنے دلوں کی اصلاح کرو. جس وقت دل کی اصلاح ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ اس دل کی اصلاح کی برکت سے تمہیں کبائر سے بچا لے گا، تمہیں مشکوک چیزوں سے تمہیں بچا لے گا. امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کوشیریہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل اگر بندے کا نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو کیا کرے؟ وہ اپنے دل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہو
تو اپنے دل کو کیسے ٹھیک کرے؟ تو حوالہ میں نے عرض کیا ہے کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر نقل کی ہے یہ بات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 مرتبہ روز پڑھے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توجہ سے اگر پڑھے تو 40 دن بھی نہیں گزریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کی اصلاح کا مقام بتا دے گا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی آدمی آتا، وہ کہتا کہ اس دل کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارا ذکر ہوتا نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، کوئی اللہ مہربانی کرے ہمارے دل کی حالت اچھی ہو۔ آپ ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کے حوالے سے ارشاد فرماتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پڑھ 7 دفعہ یا 3 دفعہ روز پڑھ لے، اور پھر اشراق کے وقت اکیلا ہو کر کے ذکر کرنے کی کوشش کر۔ وہ بتاتے یہ تھے کہ یا حاضر کیف انت الحاضر، یا حاضر کیف انت الحاضر۔ ایک آدمی کو میرے سامنے آپ نے یہ تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ 7-8 دن میں کرم کر دے گا، دل کی حالت اچھی ہو جائے گی۔ تو وہ اسے 3 دفعہ پڑھا اور باہر نکلا تو وہ جنونی کیفیت اس کی ہوئی، اور روئے جا رہا ہے۔ واپس لوٹا اور عرض کرنے لگا کہ میرا تو ابھی کام ہو گیا ہے، اب آپ کچھ مہربانی فرمائیں کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے جاری ہونے کی لالچ دی، اب ختم ہونے کی کہ بندہ بھی کیا ہے کہ وہ کسی حالت پر جو ہے وہ کانے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو دل ہے اس میں بحث ہے۔ اس میں بھی ایک ہی نقطہ بتاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے نزدیک عقل جو ہے اس کا محل دل ہے، اور یہ صرف ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، جو کہتے ہیں کہ عقل کا مقام دل نہیں ہے، دماغ ہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ کراچی میں درس دے رہا تھا کسی میڈیکل کالج میں، وہ کہنے لگے کہ یہ پرانے علماء آپ کے کہتے ہیں کہ دل اصل ہے، جبکہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ دماغ اصل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جو کہتے ہیں ان سے پوچھیں، ہمارے امام صاحب نے یہی کہا تھا کہ عقل دماغ ہی میں ہے۔ تو دماغ کی بڑی اہمیت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے نزدیک۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے آپ اس حدیث کو نہیں مانتے جو حدیث زیر بحث ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اگلی بات مجھ سے پوچھی، تم نے جتنا سوال کیا میں نے جواب دیا، اگلی بات تو تم نے مجھ سے پوچھی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دل دماغ کے قبضے میں ہے، دماغ روح کے قبضے میں ہے، اور روح کا دارالخلافہ اللہ نے دل کو بنا دیا ہے، دل کو بنا دیا ہے، اسی لیے روح ری سے ہے۔ اور واللہ عالم کبھی انشاءاللہ گفتگو کی یسألونک عن الروح پر، تو یہ بحث وہاں جچتی ہے۔ لیکن میں اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پروانہ جو ہے وہ شمع کے گردا گرد پھرتا رہتا ہے، تو بادشاہ کا تعلق پوری سلطنت سے ہوتا ہے، اور روح جو ہے اس کا تعلق پورے جسم سے ہے، لیکن وہ ہوا کی طرح انسان کے دل کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، بیچ، کسی جگہ موجود رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر کرنے کے لیے اس جگہ کا نام لیا جہاں دل بھی موجود ہوتا ہے اور روح بھی موجود ہوتی ہے۔
اور جس وقت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذاکر ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ دماغ کو بھی اپنی طرف جو ہے اس لطیفے کو لگا دیتا ہے. لیکن اس دل کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف میرے عزیزو اپنے ذکر میں رکھی ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور جس طرح ارشاد باری ہوا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود میں والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت ہی بڑی چیز ہے جو انسان کے لیے کمانڈ پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے. آخری بات آج کے درس کی کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں اور زیادہ تر بس ذکر کی حالت میں رہا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت سارے معاملات آپ کے اچھے کر دے گا. نہ صرف اپنے دل کا خیال کریں، دوسروں کے دل کا بھی خیال کریں کہ وہ بھی نہ ٹوٹیں. اور اگر کوئی ذاکر دل رکھنے والا بندہ ہو تو اس کے معاملے میں ڈرا کریں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو. آج میں تصوف کی کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، فلم عجوب پڑھی ہے، ایک رسالہ کشیریہ پڑھا ہے، ایک کیمیائے سعادت پڑھی ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ دونوں اپنے کچھ خدام کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگے. دسترخوان لگا تو ایک نوجوان آیا تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آواز دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے. تو حضرت شقیق نے کہا کہ ہمارے ساتھ روزہ توڑ، کھانا کھا، اللہ تعالیٰ 1 ماہ کے روزوں کا ثواب تجھے عطا کرے گا. انہوں نے کہا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے، قاصر ہوں. انہوں نے پھر میں کھانا کھا چھوڑ. پھر اس نے کہا کہ جی میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری بات سن، حضرت بایزید بستامی بیٹھے ہیں، اب اگر آپ میرے ساتھ کھانا کھائے گا، ان کے ساتھ کھائے گا، اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دے گا. اس نے پھر بھی نہ آیا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بانداز جلال نگاہ اٹھائی اور نے کہا شقیق اب اس نوجوان کو چھوڑ دو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر سے گر گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر گیا ہے، بس ختم. دوسرے مہینے اس نے چوری کی اور وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا. اور کہتے ہیں وہ چیختا کہ اے کاش کہ میں حضرت شقیق کی دعوت کو رد نہ کرتا. حضرت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، ان کا وہ کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باغوں کی پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ ان کو یہ مرتبہ دیتا ہے کہ ان کی گستاخی کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کو ازردہ کرنا، اس سے جو دل کا شیشہ ہے آپ کا سیاہ ہو جائے گا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ، ان کا کبھی ذکر جو ہے وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو بچے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ذکر کی گرمی نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کی تابعداری نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ